کون سی ایسی شرائط ہیں، وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ایک عام انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ سکے اور اس سے جو بھی کچھ وہ اپنے لیے چاہتا ہے اس کے لیے خواہش کر سکے؟ یقیناً مانگنے کے لیے کچھ نہ کچھ آداب اور کچھ نہ کچھ شرائط ہیں۔ آپ کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کو مانگنے کے لیے بھی آپ کو کسی نہ کسی اسلوب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہیں اور دعا بھی اس انداز میں کہ اللہ میری ضرورتوں کو، میری حاجات کو، میری خواہشات کو پورا فرما دے اور مجھے مشکلات سے نجات دے دے، تو اس کے لیے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی اسلوب اور کوئی نہ کوئی ڈھنگ اور کوئی نہ کوئی ڈھب ضرور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے وہ یہ فرمایا کہ دعا کرنے والا حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، دعا کرتے ہوئے اس کا دل اور دماغ پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی انسان کے قریب سے گزرے تو وہ بڑا گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا تو آپ کو ترس آیا، اس پر پیار آیا اور اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ اگر اس کی خواہش پورا کرنا میرے بس میں ہوتا تو میں اب تک کر چکا ہوتا۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں پیغام بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ جب مجھ سے جب دعا کر رہا تھا تو دعا کرتے ہوئے اس کا ذہن اپنی بکریوں کی طرف تھا۔ دعا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، جس سے مانگ رہے ہیں اپنا دل و دماغ اسی کی طرف متوجہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تیری دعا جو قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے اور اللہ نے مجھے بتایا کہ تو دعا کرتے ہوئے تیرا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے۔ اس نے پھر جب دعا کی اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور پھر اس نے جب گڑ گڑا کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس کے ساتھ ایک حدیث مبارک ہے اور یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ حدیث روایت ہے، یہ دار قطنی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی صاحب ایمان یہ حدیث سنے اور وہ عشق و محبت میں نہ جھوم جائیں۔ فرمایا ان ربکم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا لا خیر فیہما، بے شک تیرا رب حیا کرتا ہے اس بات سے کہ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا نہ فرمائے اور اس کے ہاتھ خالی منہ پر چلے جائیں اور دعا کو وہ مکمل کر لے اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کچھ نہ ڈالے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا حیا آتا ہے اس معاملے سے کہ میرا بندہ مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا خالق، مجھے اپنا رازق سب کچھ مجھے مان کر اور سب سے منہ موڑ کر میری طرف آیا اور آ کر اس نے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے اس نے خالی ہاتھ پھیلائے، دعا سے پہلے بھی خالی ہوں اور دعا مکمل کرنے کے بعد بھی خالی ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے حیا